صہیونی دہشت گردی انتہا پر، غزہ میں نہتے مسلمانوں پر وحشیانہ مظالم کا سلسلہ 22ویں روز بھی جاری۔ وسطی غزہ پر سفید فاسفورس بموں کا استعمال، اسرائیلی فوج کے دستے غزہ میں موجود، مختلف مقامات پر حماس اور صہیونی فورسز کے درمیان جھڑپیں، شہداء کی مجموعی تعداد 7,500 ہو گئی، 18,500 سے زائد زخمی۔ اسرائیل کا غزہ پر زمینی کارروائی کا خواب، حماس مجاہدین کی مؤثر جوابی کارروائی سے چکنا چور۔ مقبوضہ علاقے میں داخلے کی کوشش پر 30 ٹینک اور بڑی تعداد میں فوجی گاڑیاں تباہ کر دی گئیں۔ بڑی تعداد میں صہیونی اہلکار ہلاک اور گرفتار ہوئے، دیگر جان بچا کر بھاگ نکلے۔ تسلی رکھیں، مایوس نہ ہوں، غزہ کی مزاحمت کھڑی ہے اور خدا کے حکم سے ڈٹی رہے گی۔ حماس کے ترجمان ابو عبیدہ کا عزم، القسام بریگیڈ کا اسرائیلی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے عزم کا اظہار، کہا بار بار اسرائیلی حملوں کو پسپا کر چکے، ناپاک عزائم کو ہر صورت ناکام بنائیں گے۔ امریکی ماہرین نے غزہ میں دراندازی کی اسرائیلی کوششوں کو کمزور ترین کارروائی قرار دے دیا، کہا اسرائیل کی کسی کارروائی سے امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اسرائیلی تجزیہ کاروں نے نیتن یاہو انتظامیہ کی حکمت عملی جوئے کے عادی افراد جیسی ہے۔ غزہ پر زمینی کارروائی میں ناکامی پر ملال، اسرائیلی نہتے فلسطینیوں پر پل پڑا، 100 سے زائد طیاروں کی مدد سے فاسفورس بموں کی برسات کر ڈالی، مزید 300 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، 4,000 بچوں اور 2,000 سے زائد خواتین سمیت شہداء کی تعداد 7,500 ہو گئی۔ اسرائیل کی غزہ پر شدید بمباری سے مواصلاتی نظام تباہ، قابض انتظامیہ نے انٹرنیٹ اور رابطہ سروس معطل کر دی، ریڈیو کی نشریات بھی بند، سرحد پر جیمرز نصب، حملوں میں بڑی تعداد میں شہادتوں کا خدشہ، ایک وقت میں 100 سے زائد طیاروں کی نہتے فلسطینیوں پر فاسفورس بمبوں کی برسات۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے عرب گروپ کی قرارداد منظور، ہنگامی اجلاس میں اردن نے 22 عرب ممالک کی نمائندگی کی، 195 کے ایوان میں 120 نے حمایت اور 14 نے مخالفت میں ووٹ دیا، 45 نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ غزہ کی صورتحال پر گزرتے لمحے کے ساتھ بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے، اسرائیل شیطانی حملوں میں بچوں اور خواتین کا قتل عام کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کی تنقید، کہا عالمی برادری کو منظم نسل کشی کی روک تھام کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ مظلوموں سے اظہار یکجہتی، امریکہ، کینیڈا، ترکیہ سمیت مختلف ممالک میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے، فلسطینی پرچم تھامے اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت کی، عالمی برادری سے سفاکیت بند کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ فلسطین میں صہیونی بربریت پر عالمی رہنما بھی تلملا اٹھے، کانگریس رہنما پرینکا گاندھی بولی غزہ میں ہزاروں لوگ مارے جا چکے، انسانیت کب بیدار ہوگی؟ مصر کی جامعہ الزہرا کے سربراہ شیخ ڈاکٹر احمد الطیب نے کہا جس نے بھی صہیونی دہشت گردی کا دفاع کیا تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی۔ اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف بولے بس بہت ہو گیا، کتنے بے گناہ بچے اور قربان ہوں گے۔